حمدا وصلاة وسلاما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس نشست کا مقصود یہ ہے کہ مقیم لندن پیر تفضیلی کا رد کر کے اہل سنت کے صحیح اعتقاد کو محفوظ کیا جائے۔ ناچیز نے آج ہی کلپ سنا لندنی مقیم پیر صاحب کا، جس میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں، ان کی تمام صحابہ اور اہل بیت پر فضیلت اور برتری، اس عقیدے کو انہوں نے خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے، متزلزل کرنے کی۔ جب سنا تو سننے کے بعد خطرہ پیدا ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا اعتقاد یہ بندہ بہت خراب کر رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، لہذا تحفظ کر لیا جائے۔ ساتھ میں حضرت کا مبلغ علمی جو ہے نا، وہ بھی مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ آپ کس سطح کے عالم ہیں۔ شعرا سنا تھا کہ منطق بہت جانتے ہیں اور ان کو اپنی ہمدانی پر خوب ناز ہے، لیکن جب غور سے سنا تو حضرت کے پاس علم بھی سطحی تھا اور اس کے ساتھ حضرت جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہیں۔ کس بیانی بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی تھی۔ آج ہی میں نے تیاری کی، کلپ سننے کے بعد پہلے کچھ اور مطالعہ کر رہا تھا، یوں سمجھیے کہ یہ حضرت کا دستی رد ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے حلقہ احباب میں کیا بنے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ان کے حلقے میں روافض معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کل امت پر جو فضیلت ہے، اس عقیدے اور نظریے کو اجماعی اور اہل سنت و جماعت اور تمام صحابہ کرام میں، اہل بیت کرام میں غیر متنازع فی، غیر مختلف فی ہونے کو وہ باطل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی
مولا علی کو فضیلت دے دے تو وہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ حضرت زید ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کی بیعت کی، اہل بیت کے امام ہیں۔ وہ سیدنا صدیق شیخین پر حضرت مولا علی کو فضیلت دیتے تھے اور شیخین کے ساتھ دوستی خوش اعتقادی بھی رکھتے تھے، فضیلت مولا علی کو دیتے تھے، یہ حضرت دعویٰ کر رہے تھے۔ اور ساتھ میں الملل والنحل شہرستانی کی، ابو الفتح شہرستانی کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام زید حضرت شیخین کی جو خلافت ہے تو وہ فضیلت پر مبنی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک وقتی ضرورت اور عذر اور مجبوری کے تحت اس کو سمجھتے تھے۔ پھر حضرت نے اس مجبوری کو شارستانی کے حوالے سے ظاہر کیا۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ مولا علی نے صحابہ کرام کے بہت سارے بندے مارے ہوئے تھے مختلف جنگوں میں۔ ابو بکر نے تو کوئی بھی نہیں مارا تھا، عمر نے ایک مارا تھا۔ تو مولا علی نے اس وجہ سے بیعت کی اور اپنی بیعت نہ لی، نہ کروائی۔ حضرت صدیق کی بیعت پر اس وجہ سے راضی ہوئے کہ وہ حضرت صدیق اکبر پر کوئی بندہ ناراض نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی بغض اور نفرت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے بندے قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی حضرت صدیق اکبر کے کسی کے بندے مارنے کی وجہ سے لوگ ان سے کوئی نفرت نہیں رکھتے تھے، بغض نہیں رکھتے تھے۔ علی پاک نے بہت بندے مارے تو اس وجہ سے ان سے نفرت تھی، لوگوں کو بغض تھا صحابہ کو۔ اب ضروری ہو گیا کہ مصلحت وقت یہی ہے کہ بیعت ابو بکر کی کر لو، اگر علی کی کرتے تو بیعت قائم نہ رہتی، ٹوٹ جاتی، یہ سارے صحابہ خلاف ہو جاتے، کیونکہ بغض بہت رکھتے تھے علی سے۔ یہ میں نے جو سنا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، محفوظ ہے ہمارے پاس۔ پھر حضرت نے اس پہ یہ بھی اضافہ کیا کہ ایک بندہ عمر نے مارا، ابو بکر نے ایک بھی کافر نہیں مارا، اور علی نے 40,000 بندہ مارا، 40,000 کافر مارے۔ میں سن کر میرا مطالعہ تھا کہ مقتولین جو ہیں کفار کے کل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں کتنا تعداد تھی ان کی، میرے ذہن میں تھا۔ تو میں نے فوراً جھوٹ پکڑ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے، 40,000 تو بندہ مرا ہی نہیں ہے، کل بندہ کافروں کا نہیں مرا۔ تو فوراً میں نے تیاری شروع کر دی، سب سے پہلے اس کا یہی جھوٹ پکڑا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحمت للعالمین والے نے، یہ سلمان منصور پوری جو ہے، اس نے نقشہ دیا ہے تمام غزوات نبویہ کا، اور اس نقشے کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے کل ان کی تعداد کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو
کفار قتل ہوئے ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے. وہ کل 850 ہیں جو کافروں کے افراد جو قتل ہوئے. وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یعنی زندگی کی جنگوں میں، ساری زندگی شریف کی جنگوں میں کل کتنے قتل ہوئے؟ 850. اور حضرت کہہ رہے ہیں 40,000 علی نے مارا. اب ظاہر بات ہے میرے بھائی، جنگوں کے اندر اکیلے علی پاک تو نہیں لڑتے تھے، باقی صحابہ بھی تو لڑتے تھے. تو 850 جو ہے ان میں سے دوسروں نے بھی تو کچھ مارے ہوں گے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اہل سنت و جماعت کے مذہب حق کی مخالفت کرنے والا شخص کیا چیز ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جھوٹ، بہتان، یہ غلاظتیں بھری ہوتی ہیں. حیران ہے یار، کہ ایسے جھوٹے لوگوں کو لوگ کیسے مان لیتے ہیں یار. اتنا بڑا سری جھوٹ. قناطیری کہا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے خیال میں قناطیری نے بھی یہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا. تو میرے بھائی یہ ایک مثال ہے حضرت کے کس بیانی کی. کچھ سوچنا چاہیے کہ کیا اہل بیت سے جھوٹ کبھی صادر ہوا؟ تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اور مولا علی کی جو ہے وہ فضیلت شیخین پر اس کا دعویٰ کرنے والا وہ اس قدر جھوٹا ہے. مجھے لگتا ہے وہ شیعہ کتب پڑھتا ہے، اور ایسی باتیں جھوٹی ہمیشہ روافض کی کتابوں میں ہوتی ہیں. اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ایسے جھوٹ نہیں ہوتے. سمجھ آ گئی؟ جیسے کہتے ہیں بھائی کہ باغ کی حالت دیکھنے سے اس کی بہار کا پتہ چل جاتا ہے. حضرت صاحب کا ایک جھوٹ، ایک اتنا بڑا جھوٹ سننے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کی اگلی باتیں جو ہیں وہ کس حال کی ہوگی. تو میرے دوستو، اگلی بات جو اس نے کی ہے وہ سری گستاخی ہے صحابہ کرام کی. کیا لعنت پڑی ہوئی ہے کہ جو شریعت میں جائز ہے، صحیح ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ والا مسئلہ خطا کا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ایسوں کو وہی لوگ اپنا لندنی محسن سمجھ کے، لندنی محسن، تو اس کے پاس ویزے ہیں، وہ ملاؤں کو ادھر بلا لیتا ہے، پیسہ ویسا دیتا ہے. تو محض اسی احسان کی وجہ سے اتنا بڑی گستاخی صحابہ کرام کی سب برداشت کر کے بیٹھے ہوئے، پی گئے ہیں، پتہ ہی نہیں. اتنا بڑی گستاخی یار، ایمان سے بتاؤ کہ اہل بیت میں سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وجہ سے اکثر صحابہ میں بغض اور نفرت تھی نعوذ باللہ مولا علی کے متعلق کہ انہوں نے ان کے بندے جنگوں میں مارے ہوئے تھے. پہلے نمبر پہ تو اس ظالم نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام منافق تھے، کیونکہ پاک علی کی محبت وہ ایمان ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے. جس طرح کہ انصار کی محبت حضور نے فرمایا ایمان ہے،
اور ان کا بغض نفاق ہے. حب الانصار ایمان بغضهم نفاق. اسی طرح اپنے مولا علی کے متعلق بھی فرمایا ہے. تو مولا علی کی محبت تو ایمان ہے. میں یہ دو حدیثیں اکٹھے اس وجہ سے پڑھ گیا ہوں کہ ہم بہت غالب بن گئے ہیں، بہت غالب بن گئے ہیں. یہ اس غلو کا نتیجہ ہے جو آج طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہے. اور رافضیت میں لوگ چھلانگے مار مار کر داخل ہو رہے ہیں، کود کود کر داخل ہو رہے ہیں. یہ اس غلو کا نتیجہ ہے. میں ایک رسالہ بھی لکھ رہا ہوں اور آج ہی میں نے شروع کر دیا ہے کہ جو فضیلت اہل بیت کے لیے حدیث میں آئی ہے اس کے مد مقابل میں صحابہ کرام کی اسی طرح کی نوعیت کی فضیلت ثابت کروں گا، صحیح سندوں کے ساتھ، صحیح روایتوں کے ساتھ. اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے کہا لوگوں میں مشہور ہے، حدیث مبارک اور صحیح ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، اس کا بغض منافقت ہے. لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ پاک علی کی ایسی امتیازی شان ہے جس سے دوسرے صحابہ محروم ہیں. خبردار، حضور نے صحیح حدیث میں فرمایا انصار کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض اور ان سے نفرت جو ہے وہ منافقت ہے. تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ایک طرف چلتے ہیں، ایک پٹڑی پہ چلتے ہیں، دوسری کا خیال نہیں کرتے. اسی وجہ سے مسئلہ تفضیل کے اندر اجماع چلتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا، روایات نہیں چلتی، اجماع چلتا ہے. روایات اس وجہ سے نہیں چلتی، روایات ہر طرف ہیں، ہر طرف ہیں. صحابہ کی طرف بھی ہیں، اہل بیت کی طرف بھی ہیں، ادھر افراد کی طرف ہیں، ادھر بھی افراد کی طرف ہیں، ادھر بھی من جملہ ہے، ادھر بھی من جملہ ہے. سب جب چلتے ہیں تو ہمارے علماء نے فرمایا بھائی جو فضیلت ہے اس کا معیار اجماع ہے، روایتیں نہیں ہیں. لہذا ایک روایت پکڑی اور ایک اہل بیت کے متعلق پکڑ لی تو ان کو ایسا چڑھانا شروع کر دیا، ان کا ایسا جناب جی مقام بنانا شروع کر دیا کہ اب صدیق اکبر کو نعوذ باللہ من ذالک توہین کے کھڈے میں ڈال دیا، سب کو جناب نیچے ڈال دیا. میں انشاءاللہ العزیز وہ مقیم کینیڈا جو ہے اس کا حال میں انشاءاللہ ایک موضوع کے اندر بیان کروں گا. وہ اسی طرح اس نے کیا ہے کہ اہل بیت کا آیت تطہیر کی اپنی تفسیر کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو عقیدہ اہل سنت تھا اس کو پاش پاش کر کے ادھر مار دیا. اور انشاءاللہ العزیز آیت تطہیر کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ العزیز جو صحیح تعویل ہے وہ ہم بیان کریں گے، پھر دنیا کو پتہ چلے گا اس کا مطلب کیا ہے. ہاں جی. اب وہ مقیم کینیڈا جو ہے اپنے قضیے جوڑ جوڑ کے ایسا قیاس بنا کے اس نے نتیجہ کیا نکالا کہ بس اہل بیت سے ہر طرح کی خطا، صاحب نسیان، کوئی سب منفی ہے اور امکان بھی نہیں ہے خطا کا. وہ ظالم، یہ تو عقیدہ عصمت ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے. وہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، کم از کم پہلے محکمات شریعت تو پڑھو، اصول شریعت تو مضبوط کیا کرو. یہ خالی عربی پڑھنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا. عالم اس وقت بنتا ہے جس وقت شریعت اور مذہب کے محکمات مضبوط کرتا ہو، تاکہ لاکھ روایتیں اس کے سامنے آئیں تو اب مذہب کو نہ بدلنے دے. ہاں جی، روایتوں سے مذہب نہیں بدلتے. مذہب کیونکہ ہمارا منقول ہے، ماثور ہے، کوئی عقلی تھوڑا ہے معتزلہ کی طرح اور دوسرے باطل اہل ہوا فرقوں کی طرح. ہمارا مذہب منقول ہے سلف صالحین سے، جس طرح آ رہا ہے ہم نے اسی طرح رکھنا ہے. روایت کو ہم روایت کے اندر تعویل کر سکتے ہیں، مذہب کو نہیں بدل سکتے. اب میرے بھائی
یہ بہت بڑی گستاخی ہے صحابہ کرام کی. میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں، بتا اگر یہی بات ہے کہ صحابہ کے دل میں غصہ اور نفرت مولا علی کے متعلق اس وجہ سے تھی کہ مولا علی نے جنگوں کے اندر ان صحابہ کرام کے کافر رشتہ داروں کو قتل کیا ہوا تھا، اس وجہ سے نفرت تھی، تو بتا تیرے نزدیک ان لوگوں کے دلوں میں تو پھر صحابہ کرام مولا علی کی بجائے رسول اکرم کی نفرت اور بغض زیادہ ہوگا. کیوں کہ حضور نے اپنے حکم سے تو جنگ کروائی، پھر اللہ کے متعلق نفرت ہوگی کیونکہ اصل فرض اس نے کیا جہاد رسول کے واسطے سے ہوا، تو پھر تو لازم آئے گا کہ وہ صحابہ کرام جس طرح مولا علی سے بغض رکھتے تھے اسی طرح رسول اکرم سے رکھتے ہوں، اسی طرح خدا سے رکھتے ہوں. اور تیرا بیڑا غرق اور گستاخی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ وہ تم نے تو کافر ثابت کر دیا ان کو. ایمان سے کہتا ہوں یہ وہ بکواس ہے جو ناچیز نے صرف پہلی مرتبہ زندگی میں یہ سنی ہے کہ صحابہ کرام نے علی کی بیعت اس وجہ سے نہیں کی اور علی پاک نے اس وجہ سے نہیں ان کی بیعت لی اور ابو بکر کی خلافت پہ راضی ہو گئے کہ ابو بکر کی خلافت کے متعلق کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ قائم رہ سکتی تھی، اور علی کی خلافت کے متعلق خطرات تھے کیونکہ یہ نفرت رکھتے تھے، اندر سے بغض رکھتے تھے، وہ برداشت نہ کرتے اور اٹھ کے لڑ جاتے. افسوس ہے ایسے ملعون عقیدے پر، اور بلکہ یوں کہو کہ لعنت ہے ایسے ملعون نظریے پر. ایمان سے بتاؤ یار، چھوڑو اس بات کو، کسی بھی عام بندے سے پوچھو کیا مصطفیٰ کے صحابہ ہوئے 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 وہ ظالموں اپنے تو کافر باپ جو ہے، کافر باپ اس کی اگر کوئی غیرت کر دے، اس کی عزت کرے، احترام کرے، اس پر فخر کرے. صحیح حدیث روایت ہے حضرت عمر بن خطاب سے مصنف عبد الرزاق کے اندر کہ اگر کسی نے 9 اپنے باپ دادے مسلمان ہیں، 10واں جو ہے اس کا کافر ہے، تو فرمایا اگر 10ویں پر فخر کرتا ہے تو 11واں یہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ میں نے جو رسالہ لکھا ہے دعوی جاہلیت، اس کے اندر میں نے ایسی یہ روایت پیش کی ہے. تو بھائی میرے خدا کا خوف کرو، ہے کافر کی عزت یار، کافر کی ہمدردی اور شاہ علی کی جو ہے وہ بغض اور نفرت، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید الانبیاء کا بغض و نفرت یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ملا، کیا دیا صحابہ کرام کو، کیا مانا ہے؟ یہ ہے نحوست عقیدہ اہل سنت اور سلف صالحین کے اجماع کو چھوڑنے کی. ہاں جی، ایسے لوگوں کے پاس جو جھوٹی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، جس کو یہ اپنے سامنے دلیل بنا کر حجت اور برہان سمجھ لیتے ہیں، ایمان سے کہتا ہوں سلف صالحین نے ان باتوں کو روندا ہوتا ہے لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ بے بنیاد ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جیسے میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ ابتدان میں نے تنبیہ، ایک جھوٹ حضرت کا اتنا عظیم کہ 40,000 کے قاتل بنا دیا مولا علی سرکار کو، جبکہ 40,000 کل نہیں مرے. اور دوسرا صحابہ کرام کی یہ بدترین توہین ہے.
کاش کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے اس سے غیرت رکھتے کچھ. اور میرے بھائی، اگلی بات یہ ہے کہ حضرت زید کی طرف یہ بات جو منسوب کی گئی ہے، یہ دو کتابوں کا حوالہ ہے. کون سی؟ کہ وہ فضیلت کے قائل تھے شیخین پر، مولا علی کی فضیلت کے قائل تھے، اور ادھر محض تولی اور دوستی اور عزت احترام کرتے تھے. یہ صرف دو کتابوں میں لکھا ہے. امام اشعری کی کتاب مقالات الاسلامیین، اس کا اس نے حوالہ دیا ہے. دوسری الملل والنحل شارستانی کی. اب عجیب بات سنیے، یہ دونوں باتیں ان دونوں کتابوں میں فضیلت کا قائل ہونا اور دوسری طرف محض احترام رکھنا، یہ دونوں باتیں ان دو کتابوں میں بغیر سند کے ہیں. اور آپ کو علم ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہوتی، مسلم شریف کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا، جو اس کا جی چاہتا، وہ کہہ دیتا. اس کو کون روکتا؟ اس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے محفوظ ہونے کی محض وجہ یہ ہے. اس کی وجوہات اور بھی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر سند کو بہت حیثیت دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میرے بھائی، میں نے بہت تلاش کیا، اس کی سند نہیں ملی. الحمدللہ حضرت زید جو ہے نا، ہاں پہلے یہ تنبیہ کروں، اس کی کوئی سند نہیں ہے. جس طرح کے ادھر لکھا ہوا ہے نا، میری سمجھ کے مطابق جو زیدی روافض ہیں نا، یہ ان کی جھوٹی تہمت ہے امام پر. اس پر دلیل یہ ہے کہ 3 سندوں کے ساتھ تاریخ ابن عساکر میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام زید نے سیدنا ابو بکر صدیق کو امام الشاکرین کہا. جو ان 2 کتابوں میں ہے وہ بغیر سند کے ہے، اور جو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کی 3 سندیں ہیں. اور میں نے سند میں، ایک سند میں اگر ضعیف راوی ہے تو دوسری کے متعلق لکھا ہے قل تو متابعت ہارون بن حاتم ھذا یقوی ما قبلہ، کہ یہ ہارون بن حاتم بزار جو ہے یہ پچھلے ضعیف راوی احمد بن عمران اخنس کی متابعت کر رہا ہے. اس متابعت کی وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. تیسری اس پر آگے ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مجاہیل ہیں
لیکن پھر بھی مجہول سے وضع لازم نہیں آتی، جھوٹ ہونا لازم نہیں آتا. یہ اصول حدیث کا مسلم مسئلہ ہے. اب حسن تو ان سے بن گئی، یہ تیسری ملاؤ تو ہو سکتا ہے کہ صحت کے قریب پہنچ جائے یا صحیح لغیر ہی بن جائے. تو ہماری تو روایت جو ہے وہ تو صحیح لغیر ہی کے درجے کو پہنچتی ہے. ادھر جو ہے کوئی سند ہی نہیں ہے سرے سے. اور جب کوئی نقل کرتا ہے، کوئی روایتی بات کرتا ہے، تو اس کا پھر یہ ذمہ بن جاتا ہے بھائی کہ وہ سند پیش کرے. تصحیح نقل جو ہے پھر اس کا حق فرض بن جاتا ہے. اب آپ نے پڑھا امام الشاکرین کہا، میں عبارت پڑھتا ہوں. قال ابو بکر الصدیق امام الشاکرین ثم قرأ سیجزی اللہ الشاکرین. اور جو تیسری روایت ہے اس کے اندر آدم بن عبداللہ خثعمی، یہ زید بن علی کے اصحاب میں سے تھے، یہ فرماتے ہیں میں نے زید بن علی سے پوچھا والسابقون السابقون اولئک المقربون کے متعلق، من ہؤلاء، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر. ثم قال لا انالنی اللہ شفاعت جدی ان لم اوالہما. فرمایا میرے دادا کی شفاعت، میرے نانا پاک کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو اگر میں ان بزرگ شیخین ابو بکر و عمر سے محبت اور دوستی نہ کرتا. اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، یہ صاف آیا السابقون السابقون، ادھر کہا امام الشاکرین. یہ جو ہے نا، یعنی جو روایتیں دونوں آپس میں مل کر قوت حاصل کر کے حسن بن رہی ہیں، ان روایتوں کے لفظ ہیں امام الشاکرین. صدیق اکبر کو حضرت زید نے امام الشاکرین کہا، تو ظاہر بات ہے وہ ان کے دور کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنے دور میں امام الشاکرین تھے حضور کے بعد. ایسے ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور اہل بیت کے طبقے میں وہ کیا ہے؟ امام الشاکرین ہے. اب جب امام الشاکرین ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے صحابہ اور اہل بیت یہ شاکرین ہیں، اور امام زید کے نزدیک حضرت صدیق اکبر ان سب کے امام ہیں. فضیلت اور کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ کیا ہو، یہ روایت ہے. میں اس پیر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، اس کا رد میں نے رد کر دیا، تم رد کر کے دکھاؤ. تمہاری بات جو ہے وہ اجماع کے مخالف ہے اور بے سند ہے. ہماری بات اجماع کے مطابق ہے اور سند کے ساتھ ہے. جب اجماع کے مخالف ہو اور سند کے بغیر ہو، اس کو تو ویسے ہی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اجماع کی حیثیت کیا ہوتی ہے. اخبار احاد تو ویسے اس کے مقابلے میں نہیں چلتی، اور پھر خبر واحد ہو اور وہ بھی بے بنیاد، اس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، لا اصل لہ، اس کی اصل ہی نہیں ہے، پھر اس کو اجماع کے مقابلے میں لانا یہ کسی بددیانت بندے کا کام ہے یا احمق کا کام ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگلی بات کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں. یہ کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے آپ نے خلافت کو قبول نہیں کیا، یعنی کیسی عجیب بات ہے. خلافت کو انہوں نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ سارے منافق تھے، بغض رکھنے والے تھے، تو حکومت تو قائم نہ رہتی، ٹوٹ جاتی. میں کہتا ہوں حضرت ذرا
غور سے، کاش کہ آپ لندن کے مہمان نہ بنتے. بے شک. یہ لندن کی مہمانی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ کیا تک بنتا ہے یار. ہوئے 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 کون سے لوگوں کو تم نے چھوڑا. اب سنو بھائی، میں نقلی دلائل کے ساتھ، وہ پہلے عقلی دلیل پیش کی تھی، سبحان اللہ. نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت رسول اور دینی دلائل کو سامنے رکھ کے آپ نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی ہے اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے. یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کی خلافت ماننے سے صحابہ کرام معاذ اللہ انہوں نے کوئی شر فتنہ نہیں کرنا تھا، اور علی کی حکومت خلافت بننے سے انہوں نے شر فتنہ کرنا تھا کیونکہ منافقین تھے. یہ بکواس نہیں. اب ذرا سنو، اللہ اکبر و کبیرہ. سبحان اللہ. ان باتوں کا جواب میں لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بتاؤ یہ صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیعت فرمائی تو اس پہ یہ فرمایا تھا کہ رضیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فرضیناہ لدنیانا. حضور نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے، یعنی نماز کے لیے، تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان کو پسند کرتے ہیں. حضور ہم راضی ہوئے ان کے حاکم بننے پر مسلمانوں کا، اس تو نماز کا امام بنایا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترجیح اور اس اختیار کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ اور حاکم اور اپنے سر کا تاج ان کو بناتے ہیں. اگر وہ کہے روایت کہاں ہے فضائل الصحابہ میں، ہاں روایت کہاں ہے، تو میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی وہ روایت اللہ اکبر و کبیرہ تاریخ ابن عساکر سندوں کے ساتھ موجود ہے. میں نیچے حوالے نہیں دیتا کیونکہ میں کتابیں وہی پڑھتا ہوں جو سندوں کے ساتھ ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا اور امام ذہبی نے یہ لکھا اور فلانے نے یہ لکھا، میں اس طرف نہیں جاتا ہوتا. میری عادت ہے کسی بڑے سے بڑے نے بھی حوالہ دیا ہو، بات کی ہو اور بات نقل ہو تو میں سند ڈھونڈتا ہوں. کیوں؟ مجھے علم ہے، تجربہ ہے کہ انسان کو نقل میں سہ خطا لگ جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے اسنادہ جید کہہ کر، سند اس کی جید ہے. پوری روایت اس طرح ہے، ذا کمرون سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد کان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا. یہاں پر مستدرک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے متعلق مولا علی نے
ذاک امرون، وہ ایک ایسے آدمی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو صدیق کہا جبریل کی زبان سے اور محمد کی زبان سے. رسول اللہ کے خلیفے تھے، حضور نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے پسند کیا. یہاں پر تنبیہ کرتا چلوں، اس حضرت کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تاریخ الخلفاء چاہے پڑھتے ہوں گے. یہاں پر کان خلیفۃ رسول اللہ رادیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا، مستدرک کے جتنا مطبوع نسخے ہیں ان کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، باقی الفاظ ہیں. بات کو سمجھنا. امام جلال الدین سیوطی کے دور میں جو نسخے چلتے ہوں ان کے اندر اگر ایسا ہو مکمل اسی طرح الفاظ ہوں تو اور بات ہے. جو ہمارے پاس مطبوعات چل رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. لیکن اتنا بات ہے، میں نے حاشیے پہ لکھا ہے ما بین القوسین لہو شاہد عند ابن سعد، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جلد نمبر 2 صفحہ 97. ولیکن فیہ متروک، اس میں ایک راوی متروک ہے. اب میں نے اس کی مزید تلاش شروع کی. اب ناچیز نے بحمد اللہ تعالی جو روایت تلاش کی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر والی جلد تاریخ دمشقی جو ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 265 پہ سند حسن کے ساتھ ہے. عن علی قال لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان يصلي بالناس وانی لشاہد ما انا بغائب ولا فی مرض فرضینا لدنیانا ما رضی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. میں اس وقت موجود تھا، فرمایا غائب نہیں تھا. مجھے کیوں نہیں فرمایا؟ نہ بیمار تھا میں، مولا علی فرماتے ہیں، نہ میں بیمار تھا نہ میں غائب تھا. پھر حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا تو حضور نے ہمارے دین کے لیے جن کو پسند کیا ہم اس پر راضی ہوتے ہیں اپنی دنیا کے لیے. میں پیر صاحب سے کہتا ہوں یہ الحمدللہ اب یہ 3 سندیں ہو گئیں حضرت جی، 3 سندیں. ایک طبقات ابن سعد کی ہے، ایک مستدرک حاکم کی ہے اور ایک تاریخ ابن عساکر کی ہے. میں نے دغا بازی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا حضرت کی طرح. میں نے صاف کہہ دیا طبقات ابن سعد کی روایت میں متروک راوی تھا، میں نے بتا دیا. لیکن الحمدللہ اس متروک راوی والی روایت کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں 2 سندیں مل گئیں. آخر امام سیوطی نے لکھا تو ان کے دور کے اندر جو چل رہا تھا مستدرک اس میں ہوگا. اگر اس میں نہ بھی ہو میرے بھائی پھر بھی تاریخ ابن عساکر کی روایت الحمدللہ وہ سند حسن کے ساتھ ہے اس موضوع. اب بتاؤ، حضرت کہہ رہے ہیں علی پاک نے خلافت اپنی کی، بیعت اس وجہ سے نہیں لی، منافق ہیں، قائم نہیں رکھیں گے. اور وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، ہم تو راضی مطمئن ہیں اس کی خلافت پہ. اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ نہیں کہ یہ منافق ہیں، وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ کی پسند یہی ہے. افسوس ہے یار، زمین آسمان کا فرق ہے یار. پیر صاحب کو یہ روایت حدیث نظر نہیں آئی؟ صحابہ کو اتنا بڑے غلاظت کا نشانہ بنا دیا. یہ صحیح بات ہے، دل کی بات منہ پہ آ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے. دل میں بغض صحابہ تھا تو ایسی بات نکلی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب میں تیسری بات کرتا ہوں. بتاؤ، دوسری بات کرتا ہوں اس حوالے سے، یعنی نقلی حوالے سے. پہلے عقلی دلیل کے ساتھ توڑا نا، اس کے دعوے کو عقلی دلیل کے ساتھ توڑا، پھر نقلی دلیل یہ پہلی پیش کی. اب دوسری پیش کرتا ہوں
وہ ایک ایسی عجیب ہے کہ 80 سندوں کے ساتھ آئی ہے، مولا علی سے 80 سندوں کے ساتھ ثابت ہے، اور 80 کی 80 سندیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تاریخ ابن عساکر میں موجود ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں بات ان کی سناؤں گا وہ برسر ممبر کوفے پہ کہتے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر، اب توجہ رکھنا، دیکھتے ہیں کہ وہ فضیلت کی بنا پر حقدار سمجھ کے صدیق اکبر کی بیعت کر رہے ہیں، یا یہ منافقت کا جو اندر شوشہ حضرت نے ڈالا ہوا ہے یہ ان کے سامنے تھا۔ اب دیکھتے ہیں 80 سندیں۔ ہاں، اسی وجہ سے امام جلال الدین سیوطی کو لکھنا پڑا تاریخ الخلفاء کے اندر اخرج احمد وغیرہ عن علی قال خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر عمر قال الذهبی هذا متواتر عن علی۔ فرمایا امام ذہبی فرماتے ہیں یہ متواتر طور پر ثابت ہے مولا علی سے، مشہور نہیں۔ 80 سندیں جو ہوگی تو متواتر تو خود بخود بن گیا، 80 سندیں۔ یعنی اگر فقط اسی روایت کی سندوں کو الگ کر کے لکھا جائے تو پورا رسالہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں اگر کوئی یہ خدمت کرنا چاہے تو یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ سب سندیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ امام ابن عساکر کا اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے بے مثال تاریخ لکھ دی ہے۔ یہ تو دمشق کی تاریخ لکھی تو 80 جلدیں بنا دی ہیں، اگر پورے اسلام کی لکھتے تو کتنا بنتا۔ اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، یہ روایتیں 347 صفحے سے شروع ہو رہی ہیں اور ان کا تسلسل جا رہا ہے 376 تک۔ یہ دیکھو، صرف ایک روایت چل رہی ہے، سندیں اس کی بدل رہی ہیں۔ وہ ہے کیا؟ ہمیشہ منبر پر فرماتے تھے، امام محمد بن حنفیہ کی پہلی خود ان کے بیٹے کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے عرض کی حضور من خیر هذه الامه بعد نبیہ، اپنے نبی کے بعد اس امت کے افضل بندے کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر میرے پتر۔ میں نے عرض کی ثم من، پھر کون؟ فرمایا عمر۔ فرمایا میں ڈر گیا اگر آگے پوچھتا ہوں تو یہ عثمان نہ کہہ دیں۔ تو ساتھ ہی میں نے کہا ثم انت، پھر آپ ہیں یا ابو جی؟ آپ نے فرمایا ما ابو کا الا رجل من المسلمین، اور تیرا ابا تو مسلمانوں میں بس ایک مسلمان ہے۔ بات کو سمجھنا میرے بھائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں لوگوں میرا شیطان ہے میرے ساتھ، وہ رسول تھے جن کے ساتھ وحی جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہے خود کہہ رہا ہے شیطان ہے، رافضی کہتے ہیں خود کہہ رہا ہے شیطان، کی بات تو ختم ہو گئی۔ جواب تو اس کے بہت ہیں، ان میں سے ایک جواب دیتا ہوں، مولا علی کہہ رہے ہیں میں تو عام سا بندہ ہوں مسلمانوں میں سے،
تو ہم یہ کہیں گے کہ رافضی اب اسی بات پہ آ جا، وہ خود کہہ رہے ہیں میں عام سا بندہ ہوں، اس کا مطلب ہے عام مسلمانوں کی طرح علی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر منہ ایسی بے وقوفی کا، بے شک یہی کہو گے یہ عاجزی ہے ان کی، یہ تواضع ہے ان کی۔ میرے دوستو اب بتاؤ، یہ روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں صاف فرما رہے ہیں کہ امت مصطفیٰ کے بے مثال لوگ یہ دو ہیں جو سب سے بڑے ہیں، ابو بکر عمر، جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے بولنے کی کہ نعوذ باللہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو جو خلیفہ مانا تو محض صحابہ کی منافقت کو دیکھ کر مانا ہے، اور نہیں ظالم، صدیق اکبر کی شان کو دیکھ کے مانا ہے۔ یہ حقیقت ہے اصل۔ انہوں نے صدیق اکبر کی شان کو دیکھا، اس کو مانا، ماننے کی وجہ سے آپ کے ایمان نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ خلیفہ برحق کا، اسی کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ بتا، تم کہہ رہے ہو کہ صدیق امام زید فضیلت نہیں دیتے تھے، یہ متواتر کدھر پھینکوں؟ کیا امام زید اپنے باپ کے دشمن ہو گئے تھے؟ کیا باپ کے مخالف ہو گئے تھے؟ کیا دو ہی باتیں ہیں، باپ کے موافق تھے یا مخالف؟ اگر باپ کے موافق تھے تو پھر یہ بات مت کرو کہ وہ فضیلت دیتے تھے صدیق اکبر پر اور شیخین کریمین پر، حضرت علی کو ادھر محض احترام رکھتے تھے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اور اگر وہ مخالف تھے تو جو علی کے مخالف ہو گئے، پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں؟ سمجھ نہیں بات، دو ہی باتیں ہیں، مخالف تھے اپنے باپ دادا جی کے یا موافق تھے؟ موافق تھے تو یہ کہانی نہ سناؤ، مخالف تھے تو ہمیں ان کی بات ہی نہ بتاؤ، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ پاک علی کے عقیدے کے مخالف جب ہو جائے ہم کیوں مانے بھائی؟ اگر وہ اتنے بڑے امام، سبحان اللہ، اپنی اصل، اپنی بنیاد، اس کی اگر وہ مخالف بن سکتے ہیں نہیں، میں ایک مناظرانہ رنگ میں بات کر رہا ہوں، ہے نہیں، میں نے صاف کہہ دیا، میرے دلائل قوی ہیں، کچھ جھٹلا کر دکھائے۔ فضیلت دیتے تھے، نقل کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے بعد علماء نے لکھ دیا کہ حضرت جو ہے نا عامر بن واصلہ، ابو الطفیل، یہ فضیلت دیتے تھے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ آؤ میدان کے اندر کوئی آئے، مجھے ثابت کر کے کہاں سند ہے اس کی کہ وہ فضیلت دیتے تھے؟ یہ صحابہ کے اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح کہ ہمارے شیخ ذوالفقار کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ سلیمان توسوی کے خلیفہ ہیں، کرد عراق کے علاقے کے رہنے والے ہیں، بہت بڑے امام ہو کر گزرے ہیں علم حدیث ہر فن کے اندر۔ ان کی کتاب القول المستحسن فی فخر الحسن جو ہے، مولانا فخر الدین دہلوی قبلہ عالم کے جو مرشد گرامی تھے، ان کے رسالے پر جو شرح لکھی ہے انہوں نے لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کو ساری امت سے افضل مانتے تھے۔ جب میں نے پڑھی، میں نے کہا نہیں، مجھے یہ حدیث بتا رہی ہے، روایت کے لفظ بتاتے ہیں، یہ کوئی تقیید ہے، یہ عموم نہیں ہے، یہاں پر یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یعنی جزوی فضیلت ہے، کوئی یہاں پر کلی فضیلت مقصود نہیں ہے۔ جب میں نے حدیث دیکھی ترمذی شریف کے اندر تو دوسری سند سے روایت موجود تھی، اس کے اندر یہ موجود تھا کہ وہ سخاوت میں فضیلت دیتے تھے۔ کیوں کہ حضرت جعفر طیار روزانہ لنگر تقسیم کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے لنگر کی وجہ سے سخاوت کے اندر فرمایا میں نے یار ایسا بندہ نہیں دیکھا، بے مثال آدمی ہے۔ ارے بھائی یہ جزوی فضیلت ہے، بات تو ہو رہی ہے کلی فضیلت کی۔
عجیب بات ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. امام احمد نے اس کو صحیح کیا اور تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا مانا اللہ حسنۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. کیا کیا تہمت لگاؤ گے اہل بیت پر؟ اپنے ہوائے نفس کو اہل بیت کی طرح منسوب کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالی نے ہمیشہ مدافعین رکھے ہوتے ہیں. بات کو سمجھنا میرے بھائی، اور دلیل سے اس کو ثابت کرتا ہوں. یہ صحیح سند کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے، مولا علی کا فرمانا لا يفضلني احد على ابی بکر و عمر الا جلدته جلد المفتری. مجھے کوئی بھی فضیلت دے گا اگر ابو بکر و عمر پر، تو اس کو میں وہ 80 کوڑا لگاؤں گا جو زنا کی تہمت لگانے والے کی شرعی حد ہے. میں 80 کوڑا لگاؤں گا جو مجھے فضیلت دے گا ابو بکر و عمر پر. بتاؤ یہ صحیح ہے، یہ بھی سند صحیح ہے، اگر نہ صحیح ہو میں ناک کٹا دوں گا. تاریخ دمشق کے اندر اس کی ایک سند ضعیف ہے. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کے اندر سند ضعیف ہے ابن حجل راوی کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ تاریخ دمشق کے اندر یہ دوسری جو روایت ہے اس کے اندر ابن حجل نہیں ہے، ضعیف راوی نہیں ہے، وہ روایت مضبوط ہے. کیا مولا علی نے فرمایا 80 کوڑا لگاؤں گا اگر فضیلت نہیں دے گا مجھے، تو اگر مجھے فضیلت دے گا ابو بکر عمر پر، شیخین پر فضیلت دے گا تو کیا کروں گا میں؟ 80 کوڑے لگاؤں گا. تو میں پوچھتا ہوں حضرت امام زید اگر کسی کتاب میں لکھا ہے اسی وجہ سے، علماء فرماتے ہیں جب تک دین کے محکمات مضبوط نہ کرو اور مذہب کے محکمات مضبوط نہ کرو اس وقت تک کتاب نہ پڑھو. کتاب میں لکھی ہوئی بات بیان کر دو گے، کتابوں میں سب کچھ ہوتا ہے رات وہ یابش. ہاں جی کتابیں سمندر ہے، سمندر میں ہر چیز ہوتی ہے. ہاں جی اس سے جو موتی نکالنا ہے یہ غواص کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے. بات سامنے آتی ہے چاہے جتنی مرضی صحیح بات ہو، یعنی صحیح سند ہو، ہم اس کو پہلے جوڑتے ہیں اپنے محکمات کے ساتھ، اپنے دین کے عقائد کے ساتھ، محکمات کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ. محکمات اعتقادی بھی ہوتے ہیں، محکمات عملی بھی ہوتے ہیں. ایک متشابہات ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے متشابہات کو اپنے مذہب بنانا جو ہے، اپنی دلیل بنانا، فرمایا یہ ٹیڑھے دل والے لوگوں کا کام ہے، گمراہوں کا. اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت متشابہات کے پیچھے نہیں چلتے، محکمات کے پیچھے چلتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کوے کی طرح ڈھونڈتے رہنا کہاں پڑا ہے، یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے. ہاں جی گمراہی کی باتیں ہر طرف ہر جگہ پڑی ہوتی ہیں. اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ جلد المفتری والی جو روایت ہے نا ابن عساکر کی، یہ رجال کشی جو ہے نا شیعہ مذہب کی بڑی کتاب ہے ان کے اسماء و رجال پر، تو اس کے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ 2 شخص ہیں، محمد تقی فاضل محبزی، ابو فضل موسوی، دونوں موسوی ہیں. تو عبداللہ بن سبا کے حالات کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہی روایت، کیسے عجیب بات ہے، یہی روایت لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کی تردید بھی نہیں ہے. ایمان سے کہتا بے نہیں ساری عبارت حاشیے میں رکھی. یعنی کیا مطلب؟ حاشیہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا اوپر بات سمجھانے کے لیے. اگر رد نہ کرے تو اس کا مطلب ہے تائید کر رہا ہے، اگر غلط ہو تو تردید تو ضروری ہو جاتی ہے نا جی، برقرار تو نہیں رکھا جا سکتا ورنہ تائید شمار ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟
ولا اللہ عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا وہ حضرت شیخین کریمین کو بکواس کرتا تھا مولا علی کے زمانے میں، تو آپ نے فرمایا الا ولا یبلغنی عن احد یفضلنی علیہما ولا یبلغنی عن احد یفضلنی علیہما الا جلدتہ حد المفتری. یار پتہ نہیں وہ پیر صاحب کیا مذہب رکھتے ہیں، یہ تو رافضی بھی مان رہے ہیں اس روایت کو. تو معلوم ہوا جب علی پاک اپنے آپ کے متعلق یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور فرماتے ہیں اگر کوئی میرے متعلق یہ کہے گا کہ میں شیخین سے اونچا ہوں تو فرمایا میں 80 کوڑے ماروں گا. اس کا مطلب ہے اگر آج ہوتے تو پھر خیر نہیں تھی. کیسی عجیب بات ہے، خوش کرنے چلے ان کو اور وہ کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ تو صحیح، مولا علی کوڑے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ تو صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زید اپنے باپ کی اتنا سختی کے باوجود وہ عقیدہ بنا لیں کہ نہیں جی میرا باپ جو ہے اونچا ہے. کیسے یہ عقیدہ اپنے باپ دادا کے متعلق بنا سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ غلط بات ہے، زید پاک کی طرف غلط منسوب ہے. دو حضرات سے غلطی ہوئی، پیچھے تو کسی نے نہیں لی، آج حضرت نے لے لی، حضرت نے پکڑ لی. سمجھ نہیں یہ بات کی. 3 نقلیں تو میں نے پیش کر دی نا، مخالف نقص 3 نقلوں سے روایتوں سے کر دیا. ایک عقلی دلیل، 3 نقلی دلیل ہیں. چوتھی اللہ یہ مولا علی سمجھتے تھے کہ ہماری مجبوری ہے صدیق. ایمان سے کہتا ہوں، بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. ایک صحیح حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بناؤ تو یہ بدن میں ضعیف ہے، دین میں قوی ہے. عمر کو بناؤ تو بہت سخت ہے دین کے اندر، جسم میں بھی سخت ہے. عثمان کو بناؤ اللہ اکبر و کبیرہ تو فرمایا بہت حیا والا ہے. یا اور کوئی لفظوں میرے مستحضر نہیں ہے. فرمایا اگر علی کو بناؤ تو سیدھے راستے پہ تمہیں چلائے گا. یہاں سے کوئی اگر یہ سمجھے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتے، اور اگر اس وقت پاک علی کو بنایا جاتا تو پاک علی جو ہے وہ صدیق اکبر کی کمی جو ہے محسوس نہ ہونے دیتا، یہ غلط بات ہے. اگر کسی نے اس سے یہ سمجھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ علی پاک کے خلافت کا جب وقت آئے گا تو سارے ان جو ہے وہ متفق نہیں ہوں گے، اختلاف اور تنازع کھڑا ہو جائے گا، تو حضور نے پہلے اشارہ فرما دیا مجھے لگتا ہے تم بناؤ گے نہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا. ہاں، اور آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر اس وقت جس وقت علی کا زمانہ آئے گا اگر تم اس پر متفق ہو کر اس کو خلیفہ بناؤ تو اس نے سارے کام سیدھے کر دینے ہیں تمہارے. مطلب کیا کہ حضرت معاویہ کے اعتراضات سب اٹھا سکتے تھے آپ، لیکن کاش کہ وہ ذرا نرم ہو جاتے اس مسئلے میں اور مقابلے میں نہ آتے. اس بات کی طرف آپ علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے. اب بات کو سمجھنا، اس سے یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر پہلے دن ہی حضرت علی پاک کو خلیفہ بنایا جاتا تو ابو بکر کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی. نہ، یہاں پر دو روایتیں، 2 باتیں کرتا ہوں، ایک مولا علی کی، ایک حضرت ابو ہریرہ کی.
مولا علی نے اس وقت خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ مولا علی سمجھتے تھے صدیق اکبر ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر نظام قائم نہیں ہوگا۔ وہ حال تو دیکھ چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت صحابہ کا کیا حال تھا، عمر بن خطاب کا کیا حال تھا۔ بھئی جب اپنی ہوش نہ رہے تو دین کی کیا رہے گی، لوگوں کو کیا دیں گے۔ ایک صدیق اکبر تھے جو حضور کے وصال شریف کے وقت مکمل قائم تھے، مکمل قرآن پڑھ کر سب کو ہوش دلائی۔ عمر جیسوں کو کہنا پڑا، سب کو کہنا پڑا، یار ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیت قرآن کی آج ہی اتری ہے، ہمارے تو ذہن سے نکلی ہوئی تھی، وہ ابو بکر نے پڑھی ہے تو ہماری ہوش واپس آئی ہے، ورنہ تو ہوش ہی واپس نہیں۔ بتاؤ، جب عمر کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا محمد فوت ہو گیا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، تو یہ نظام کیسے قائم کر سکتے تھے؟ بتاؤ۔ وہ کملے کل شہر مرہون بے اوقاتی، تقدیر الہی حکمت میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو اس کے نزدیک یہ اوقات مقرر تھے۔ جو پہلا وقت تھا اس کی ضرورت صدیق تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کسی کے اندر اتنا صلاحیت نہیں تھی کہ پہلے دن پہلا دور خلافت جو ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے، کسی کے اندر ایسی جو۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جس وقت دیکھا، یہ یاد رکھنا، اس کے متعلق بھی بتاتا چلوں روایت پر بات، کیونکہ آگے جو مقصود ہے اس بیان کا اور مخاطب ہے وہ ہو سکتا ہے مطالبہ کرے روایت کی تصحیح کا، تو ناچیز پہلے ہی یہ پریشانی دور کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ خروج الی ذل قصہ حين عقد الویۃ الامراء 11، ذل قصہ جو ایک علاقہ ہے مدینہ شریف کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب امام دارا قطنی غرائب مالک کے اندر روایت پیش کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر اس کے تحت فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب من طریق مالک، امام مالک کے سند سے تو یہ غریب ہے، لیکن وقد رواہ زکریا ساجی من حدیث عبد الوہاب بن موسیٰ بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزہری ایضا عن ابی الزناد عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ۔ اب سند صحیح ہو گئی، وہ غرابت جو ہے وہ بھی دور ہو گئی، سند صحیح ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ تلوار تانے ہوئے وادی قصہ کی طرف، سواری اپنی پر سوار ہو کر متوجہ ہوئے، علی ابن ابی طالب آئے، فاخذ بزمام راحلتہ، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی سواری کی، گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور عرض کی الائنا یا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفے کدھر؟ اقول او لکا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، فرمایا آج میں تمہیں وہی بات کروں گا جو رسول اکرم نے احد میں کی تھی۔ یہ تلوار اپنے اندر کرو، ولا تفجعنا بنفسک، اپنی جان دین کے راستے میں قربان کر کے ہمیں دکھ مت دو،
فواللہ لئن اصبنا بک لا یکون للاسلام بعدک نظام ابدا، فرمایا اللہ کی قسم اگر ہمیں تمہاری موت کا دکھ پہنچا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا. یہ صحیح سنا ہے. بتاؤ، میں اس پیر صاحب سے پوچھتا ہوں، صحابہ کی منافقت کی وجہ ہے یا علی مجبوری سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. ایمان سے کہتا ہوں، میرے دلائل گنتے جائیں، ابھی اور پڑے ہیں میرے پاس. مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے اس بات کا کہ اس شخص نے صحابہ کو منافق کہا ہے. ایمان سے کہتا ہوں. اور یہ لکی چھپ، یعنی اس نے اگرچہ صاف لفظ منافقت کے نہیں کہے، لیکن یہ لازم، ہم منطق پڑے ہوئے ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص ہے. جب کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہر بندہ سمجھتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندے منافق سے اندر سے اور تھے اتوں اور سے. یہ میں ہے کہ نہیں؟ سچی دس ہے. تو میرے بھائی، لائن اصبنا بک لا یکون للاسلام بعدک نظام ابدا، فرمایا سانو دکھ نہ دے، ساڈیاں جاناں کادے واسطے نے؟ بتاؤ، یہ تقیہ نہیں تھا؟ لاکھ لعنت ہے اس تقیے پر جو مولا علی کی طرف منسوب کیا جائے. لعنت ہے اس تقیے پر. یہ کوئی ڈر خوف نہیں تھا. ڈر خوف یہ خوشامد ہے. بتاؤ کون سی تلوار رکھی ہوئی تھی ایسے الفاظ نکالنے کے لیے؟ کون سی تلوار تھی ان کے گلے پر؟ یہی ہے نا بھئی، خوشامد کر رہے ہیں. وہ خوشامد کر رہے ہیں. اگر فرض کرو یہ لفظ نہ کہتے ہیں، اگر وہ اندر سے صدیق اکبر کے مخالف تھے تو کہتے وہ کمال کا بندہ ہے، چلو چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اوتھے جا کے مروا چھڑ دو. گل مکی. لکھ لعنت ہے ایسے نظریات پر. اور منافقوں، اپنے دل کا حال جو ہے وہ صحابہ پر تھوپتے ہو. اپنے دل کا حال جو ہے وہ صحابہ پہ نعوذ باللہ من ذالک لگاتے ہو. شرم کرو، تم منافق ہو. تمہاری جان نکلتی ہے سچ کہتے ہوئے. وہ تو ہے ہی سچ، وہ ہے ہی سچ. ان کی زندگی سچ کے ساتھ ہے. کوئی خوشامد نہیں، مقصود نہیں تھی. حقیقت بیان کر رہے تھے حضرت مولا علی مشکل کشا. ابو بکر، اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یار یہ لفظ ہیں یار، آبادا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ جانتے تھے بوقت وصال شریف، وفات شریف، تو سب کا ہوش اڑا ہوا تھا. یہ قائم تھا. تو جو پہلے دن قائم نہیں رہ سکے، وہ پہلا دور خلافت کیسے قائم کر سکیں گے؟ لہذا وہ سمجھ گئے. انہوں نے یہ خوشامد نہیں کی، حقیقت بیان کی ہے. اسی طرح کے لفظ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے بھی ہیں جو تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہیں، کہ آپ نے بھی اسی طرح فرمایا. توجہ ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات شریف جو ہے اس حوالے سے یہاں پیش کرنا جو ہے وہ میں اچھا سمجھتا ہوں دلائل کی تقویت کے لیے. یہ واخرج البیہقی و ابن عساکر تاریخ الخلفاء کے اندر ہے. عن ابی ہریرہ قال والذی لا الہ الا هو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ. اللہ اکبر. اور وہ جو حضور مولا علی نے عرض کی تھی نا
کہ میں آج وہی بات آپ کو کروں گا جو رسول اکرم نے احد میں فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ حضور نے یہی بات کہی تھی، اللہ یہ معمولی جماعت اگر ختم ہوگی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. ہائے ہائے ہائے. مولا علی فرماتے ہیں میں وہی بات آج کرتا ہوں. یعنی سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر صحیح متصل خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کی صفات عالیہ کا حامل ہے، لہذا حقدار ہے. جو بات رسول اللہ نے کی تھی یہ میں آج ان کے لیے کروں. حضور نے فرمایا تھا مٹھی بار ختم ہو گئے تو عبادت کرنے والا قیامت تک اللہ تیرا نہیں رہے گا. میں ابو بکر کے متعلق کہتا ہوں تو ختم ہو گیا اکیلا، ہائے ہائے ہائے، تو ہم سے اسلام نہیں قائم ہو سکے گا. حضور تو سارے صحابہ کی جماعت کے متعلق کہتے ہیں، علی اکیلے صدیق کے متعلق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھے کہ نہیں؟ ثم قال الثانية ثم قال الثالثة فقيل له ما يا ابا بکر یا ابا ہریرہ فقال. آگے پھر وہ روایت لمبی ہے. بہرحال 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر صدیق اکبر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ختم ہو جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معلوم ہوا ابو ہریرہ اور مولا علی کی بات بالکل ایک معنی رکھتی ہے، بالکل ایک معنی رکھتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگرچہ اس کے اس باطل دعوے کے توڑ کے لیے، نقض کے لیے، ہاں جی میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اتنے کو میں کافی سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب اگرچہ لندن کے مہمان ہونے کی وجہ سے آنا واپس ہونا ان کو مشکل ہے، کیونکہ لندنی مہمان جو ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے ان کو دین کی طرف لانا ہوئے 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 آسمان کو نیچے لانا ہے. لیکن ان کو وہ آئیں یا نہ آئیں، میرا اصل مقصد ایمان سے کہتا ہوں صرف اپنے دوستوں کی اہل سنت کے ذہن کی حفاظت تھی. حفاظت کہ یار وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لوگ کچے ذہن کے ہیں، وہ کہیں گے دیکھا جی فلاں بول بات ختم ہو گئی جی موڑ بھی آئے میرا اولا پایا. نہیں ہے میرا اولا نہیں، یہ ایمان کی بات ہے. ہاں جی، اور جس نے رولا ڈالا ہے اس کا ہم نے رولا ہی مکا دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایک بات چلو دلیل کے طور پر اور بھی پیش کر دیتا ہوں، یہ زبردست ہے، چلو علم میں اضافہ ہی صحیح. حضرت کہتے ہیں کہ جی ذہن منافق تھے تو ڈرتے تھے مولا علی حکومت قائم نہیں رہے گی. اس مسئلہ تو ضرورت کی وجہ سے دڑ وٹ گئے، پنجابی کے مطابق دڑ وٹ گئے. انہیں آخیا چلو ابو بکر دوبارہ ہوں گے. اس حضرت کے باطل نظریے کو توڑتے ہوئے 5ویں دلیل دیتا ہوں. 5ویں ہے نا؟ 5ویں آپ 5 تاریخ کے نام کی 5ویں دلیل دیتا ہوں. میں عجیب بات یہ ہے کہ جو کر رہا ہوں روایت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ شیعہ مذہب کے مطابق بھی صحیح ہے. یہ کتاب شافی پڑھی ہے، کتاب الشافی فی الامامہ شریف مرتضی کی، یہ سن 436 کی جو ہے اس کی وفات ہے. اس نے بھی یہ بات لکھی ہے اور ہماری تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ہے اور مصنف عبد الرزاق میں اصل وہ ہے ادھر بھی، اور مستدرک کے اندر بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضرت بات کو سمجھنا، جب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا
تو حضرت ابو سفیان مولا علی کے پاس آئے. اگر میرا مخاطب کوئی شیعہ ہوتا تو پھر میں اور بھی ساتھ ملاتا. اب کیونکہ وہ مدعی سنت ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں صرف اسی بات کو سامنے رکھ کرتا ہوں کہ جو ہمارے اہل سنت کے پاس موجود ہے. حضرت ابو سفیان آئے مولا علی کے پاس. انہوں نے فرمایا یار معمولی مٹھی برابر جو بندے ہیں جس کے اور خود بھی کمزور ہے یہ خلیفہ بن رہا ہے, بات کرو. میں وادی کی یہ وادیاں جو ہے مدینے کی میں بھر دوں گا, اتنی گھوڑے سوار اور پیادہ فوج اکٹھی کر دوں گا, بات کرو. بات کو سمجھنا. اب میں کہتا ہوں بتائیں حضرت, ابو سفیان کے گھرانے اور ابو سفیان کی لڑائی زیادہ رہی حضور کے ساتھ. مولا علی نے بندے انہی کے زیادہ مارے ہوئے تھے. جن کے مارے ہوئے تھے وہ تو ابو بکر کی حمایت کی بجائے ان کی کر رہے ہیں. تو آپ نے کہاں بیٹھ کر کہانی بنائی کہ بندے مارے ہوئے تھے, بغض تھا اندر. سب سے زیادہ بغض تو ابو سفیان میں ہونا چاہیے تھا. تو وہ تو اس کی طرف سے ان کی طرف سے ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو. معلوم ہوا حضرت جھوٹ کی کہانی بنائی ہے. خدا را اگر آپ کے اندر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اپنے اندر رکھو, اہل سنت کا بیڑا غرق نہ کرو, کیونکہ آپ نام اہل سنت کا استعمال کر رہے ہیں. اس کا بڑا نقصان ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایسی فرضی کہانی جو ہیں وہ روافض جوڑتے ہیں اور پھر اس پر عمارت اپنے جناب جی احکام کی اور اپنے عقائد کی وہ بناتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں. یہ کام اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اہل سنت دلیل کے ساتھ چلتے. ایمان سے بتاؤ یار یہ بڑی دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ ابو سفیان جو ہیں وہ سب سے زیادہ مخالف رہے ہیں نا. جنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. جن کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی وہ تو علی کے ساتھ ہو کر آ رہے ہیں. اگر ان کے دل میں بغض ہوتا, یار یہ کتنا بڑی دلیل ہے, اگر ان کے دل میں علی کا بغض ہوتا تو علی کو یہ کیوں کہتے؟ بات نہیں سمجھے. یہ کیوں کہتے یار آگے چل میں ابو بکر کے ساتھ لڑ کے ایسا کروں. اب مولا علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ابو سفیان دیکھو یار بہت عرصے سے اسلام کی عداوت لے کر پھر رہے ہو, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے ابو بکر کو حقدار سمجھا ہے, اس وجہ سے چپ بیٹھے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس کمزوری ہے اور ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. یہ شیعہ کے پاس بھی موجود ہے الشافی کے اندر, اور ہمارے پاس یہ تاریخ الخلفاء کے اندر ہے جی مصنف عبد الرزاق میں. اتنا بات یہ ہے ضرور ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی سند جو ہے نا, یہ دیکھیں میرا حاشیہ ہے, اخرج الحاکم وصححہ الذہبی, امام ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا, امام حاکم نے صحیح قرار دیا. عن مرہ طیب قال جاء ابو سفیان بن حرب الى علی فقال ما بال هذا الامر في اقل قریش قلة وظلها ذلا يعني ابا بکر والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا, تو چاہے تو میں کر دیں گا. قال فقال علی لطالما عادیت الاسلام واہلہ یا ابا سفیان فلم يضره ذلك شيئا انا وجدنا ابا بکر لها اہلا, ہم نے ابو بکر کو اس کا اہل پایا ہے. خلافت کا اہل سمجھا اس وجہ سے.
میں نے یہاں پر حاشیہ یہ چڑھایا ہے، حاکم اور امام زابی اس کو روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں، لیکن ولیکن ما اصابا لأن ابا الشعثاء الکندی یزید بن مہاجر الراوی عن مرہ مجہول الحال فلا تغتر مغرور نہ ہونا وانظر لزاما الجرح والتعدیل ثم رأيت القصة عند عبد الرزاق وسندها صحیح ولكنها منقطعة. سند تو امام عبد الرزاق کی صحیح ہے لیکن اس کے اندر بھی انقطاع ہے، کیونکہ جو راوی ہے اس نے قصہ نہیں پایا، یا راوی کے دور کی بات نہیں ہے، راوی بعد میں ہوا ہے، بات پہلے ہے اس کے زمانے سے، تو اس کے اندر مضبوطی تو نہیں ہو سکتی ہے جی. آپ کو عبد الحمید ورگا اگر کہے یار یہ دیکھو حاکم صحیح کر رہے ہیں، زاہبی صحیح کر رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے روایت ضعیف ہے، یار ارے بھائی یہ خدا کی دین ہے، یہ مت سمجھو. کم تھا رکھا الاول للآخر، عرب کا ایک مقولہ ہے، بہت سی باتیں پہلے لوگ پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ پاک نے آگے کرم کرنا چھوڑ دیا ہے. توبہ توبہ توبہ، اس کا فضل جاری ہے، محنت ہے ہماری. ہاں جی، ہم علماء ٹی وی اور علماء اخبار میں سے نہیں ہیں، علماء کتاب میں سے ہیں. ہمارا کام ہے کتاب کی خدمت. ایمان سے یہ دیکھو میں نے آج سویا نہیں ہوں، اتنا میری طبیعت کمزور ہو گئی کہ جنازہ پڑھانے گیا، میں جنازہ نہیں پڑھا سکا. میں نے کہا اتنا کھڑے نہیں ہوا، میں نے کہا یار تم آگے ہو جاؤ، میں شریک تو ہو گیا ہوں بس. انہوں نے پڑھا دیا. آ کر تھوڑے سے انڈوں کی سفیدی استعمال کی. اب بھی آپ میرے چہرے کی حالت اور وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، یہ تو پھر ظاہر بات ہے اگر اتنا محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تو شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ. اب میرے بھائی اس کے ساتھ ہی وہ جواب بھی ہو گیا، اس کا جواب بھی ہو گیا کہ امام اعظم نے بیعت کی، فلان کیا فلان. امام اعظم کے استاد ہیں وہ، امام زید جو ہیں وہ امام اعظم کے استاد ہیں، امام محمد باقر استاد ہیں، امام جعفر صادق استاد ہیں، الحمدللہ. لیکن جب جو تم نے غلط بات، ایک گمراہی کا عقیدہ امام زید کی طرف منسوب کیا، وہ ان سے ثابت ہی نہیں ہو سکا، تو اب امام صاحب کو ساتھ ذکر کر کے اور اس کی دلیل بنانا کہ پتا چلا کہ جی صدیق شیخین پر فضیلت دینے والا شخص جو ہے وہ سنیت سے باہر نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو امام اعظم استاد کیوں بناتے، فلان کیوں کرتے. اس تھمی دینے کی، اس ستون دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہ جب اصل ہی نہیں ہے تو ستون کس کو دے گئے؟ ہم نے تو اصل مسئلہ ہی غلط ثابت کر دیا تمہارا. یہ چیز ہے. اور اس کے ساتھ اصول الدین کا حوالہ پیش کرنا. اصول الدین امام ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، اس سے کہ امام زید جو ہیں وہ ہمارے متکلمین میں سے ہیں اور فلاں. کیا ہم انکار ہی کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں کیا؟ ہم تو مان رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو گمراہی اور جو غلط عقیدہ تم نے ان کی طرف منسوب کیا ہے وہ ان سے ثابت نہیں ہو سکا. اس کا خلاف ثابت ہے، اس کا خلاف ثابت ہے. ہمارے امام ہے، وہ ہمارے امام ہے جی. لیکن خطا اجتہادی جو ہوتی ہے اس کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ خطا اجتہادی جو ہے یہ عالم کی شان ہوتی ہے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو کبھی خطا نہ کرے وہ جاہل ہوتا ہے. کیوں؟
کیوں؟ اس کے سارے کام ہی خطا ہوتے ہیں. جو عالم ہوتا ہے اس سے ضرور خطا ہوتی ہے، چاہے جتنی بڑی شان کو. اب یہ ایک اور بات ہے، خطا اس کی طرف منسوخ کی جائے نہ کی جائے تو اس کو گستاخی نہیں شمار کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں شمار کرنا چاہیے. اگر نہیں کی جاتی تو اس کو اگر کوئی بندہ صحیح سمجھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گستاخی خطا اجتہادی کی نسبت، بلکہ مطلق خطا جو ہوتی ہے، جس کو خطا اجتہادی اور غیر اجتہادی، وہ جو مقالہ میں نے لکھا ہے پیش کیا الحمدللہ. یہ دوست بتا رہے تھے کہ 40,000 بندے نے ان دنوں میں دیکھ لیا ہے. 40,000 سبحان اللہ. صرف تین دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے یا 3 دن. بار صورت جتنا میں جواب پیش کرنا چاہتا تھا، رد کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ ہو گیا. اور اس پر مزید آخر میں یہ کہوں گا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد بتا رہے ہو، ہم پوچھتے ہیں تم سے، بتاؤ شاگرد کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شاگرد استاد، تمہارے نزدیک شاگرد استاد کا مخالف ہو گیا؟ وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، وہ امام ہیں، مخالف ہو گیا کیا؟ یہ فقہ اکبر پڑھی ہے، اس کے اندر کیا انہوں نے لکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے خود لکھا، افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو امام اعظم بھی اپنا عقیدہ یہی بناتے ہیں. یہ آخر میں جو کہتے ہیں نا، ہے ختامہ مسک. ہاں، اب یہ کستوری کا ٹھپا لگا دیا اوپر، جس کے بعد بولنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، کلام لا مزید علیہ. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. آخر